الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درخت کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا بیان۔ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے۔ درخت ہوا، گھاس ہوئی، دیوار ہوئی اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، تو یہ سب خشک ہو جانے سے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے، جبکہ یہ زمین سے جڑی ہوئی اور اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، بلکہ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا۔ اتنی دیر تک دھوئیں کہ نجاست چلی جانے کا گمان غالب ہو جائے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر، ابھی درخت یا گھاس سوکھا نہیں ہے، تر ہے، نجس چیز اس پر لگ گئی تھی، نجاست پڑ گئی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی تک تر ہے، سوکھنے سے پہلے اس کو کاٹ لیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ طہارت کے لیے اس کو دھونا پڑے گا۔ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ جتنا شہد ہے، مثلا 1 کلو ہے تو 1 کلو سے زیادہ، 1.25 کلو، 1.5 کلو، اس میں پانی ڈال دیں، پانی ڈال کر پھر اس کو جوش دیں، پکائیں۔ جب جوش آ جائے پانی میں اور جتنا شہد تھا اتنا ہی ہو جائے، یعنی پانی سارا کا سارا گویا کہ جل جائے، تو یہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ عمل کرے، شہد جو ہوگا وہ پاک ہو جائے گا۔ شہد اگر ناپاک ہو جائے، جتنا شہد اس میں ہے، مثلا 1 کلو ہے تو اس سے زیادہ پانی، مثلا 1.25 کلو، دونوں کو ملا دیں اور اس کو پکائیں، اور پھر جوش اتنا پکائیں کہ جوش مارنے لگے، تو اتنا جوش مارے کہ پانی جو وہ ختم ہو جائے اور جتنا شہد تھا وہ رہ جائے۔ یہ عمل 2 مرتبہ کریں، پھر اسی کو 3 مرتبہ کریں۔ 3 مرتبہ جب اس طرح جوش دے کر پکا لیں گے، پانی ختم ہو جائے، صرف شہد رہ جائے، تو اب وہ شہد پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ 4-5 طریقے ہیں ناپاک تیل کو یا گھی کو پاک کرنے کے، یا اس طرح کی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو پاک کرنے کے، کہ اس میں اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلائیں۔ مثلا 2 کلو تیل تھا، ناپاک ہو گیا، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا یا خون کا کوئی قطرہ گر گیا، زخم کی وجہ سے خون کا قطرہ تھا وہ اس میں گر گیا، سارا کا سارا تیل ناپاک ہو گیا۔ تو اب 2 کلو تیل تھا تو اس میں 2 کلو کیا ملا دیں گے؟ پانی ملا دیں گے۔ پانی ملا کر پھر اس کو کیا کریں گے؟ خوب ہلائیں اچھی طرح۔ ہلانے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اب جب آپ نے ہلا لیا تو پانی نیچے چلا جائے گا، تیل اوپر آ جائے گا، اوپر سے تیل نکال لیں سارا کا سارا کسی دوسرے برتن میں، اور پانی کیا کر دیں گے؟ پھینک دیں۔ یہی عمل مزید 2 مرتبہ کریں، کل 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کرنے کے بعد جب آپ تیل نکال لیں گے تو وہ تیل کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں، یعنی ہلانے سے
پہلے نہیں، ہلانے کے بعد. ہلانے سے پہلے کریں گے تو سارا کا سارا تیل اور پانی نکل جائے گا. ہلانے کے بعد آپ اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ اس برتن کے نیچے سے سوراخ کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چھوٹا سا سوراخ کریں گے تو تیل نہیں نکلے گا، پانی سارا کا سارا نکل جائے گا. یہی عمل 3 مرتبہ کر لیں، ہلا کر نیچے سے سوراخ کر کر نکال دیں پانی. اس طرح کا بھی سوراخ کر سکتے ہیں، اس میں ڈھکنا لگا دیں اور اس کا ڈھکنا پھر کھول دیں. 3 مرتبہ یہ کر لیں تو 3 مرتبہ جب آپ نے پانی کو نکال دیا، خواہ سوراخ کے ذریعے خواہ تیل کو علیحدہ کر کر، دونوں صورتوں میں وہ تیل پاک ہو جائے گا. یوں بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں. یہ کون سا طریقہ ہو جائے گا؟ تیسرا طریقہ ہو جائے گا. اتنا ہی پانی، مثلا 2 کلو تیل ناپاک تھا، اس میں 2 کلو پانی آپ نے ڈال دیا اور اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پکا رہے ہیں. اتنا پکائیں کہ پانی جل جائے اور صرف کیا رہ جائے؟ تیل رہ جائے. ایسا ہی 3 دفعہ کر لیں، وہ تیل جو ہوگا وہ پاک ہو جائے گا. کتنے ہو گئے طریقے؟ 3 ہو گئے. چوتھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پاک تیل یا پانی، پاک تیل لے لیں یا پانی لے لیں، دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور اس پاک دونوں کی دھار ملا کر اوپر سے گرائیں. پاک تیل کسی پانی میں رکھ دیں یا کسی پاک تیل رکھ دیں یا پانی رکھ دیں. رکھ دیا آپ نے. اب آپ نے ایک برتن لیا، اس میں ناپاک اور پاک تیل اس طرح مطلب کیا کہ دونوں کی دھاریں ملا کر اوپر سے گرائیں. یعنی گویا کہ اس ہاتھ میں یا ایک اسلامی بھائی پاک برتن لے لے اور پاک تیل لے لے اور دوسرا اسلامی بھائی ناپاک تیل لے لے اور دونوں اس کی دھار گرائیں اس برتن میں جو آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے. یہ دھار اس طرح گرائیں کہ دونوں دھاریں بیک وقت ساتھ گریں، آگے پیچھے نہ. اور درمیانے دھار گرنے کے دوران کسی بھی طرف سے گرنے کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. یہ پاک تیل جو گرا رہا ہے اس کی دھار بھی مسلسل گرتی رہے اس طرف سے بھی، اور یہ جو ناپاک تیل گرا رہا ہے اس کی دھار بھی مسلسل گرتی رہے. دونوں بیک وقت گرتی رہیں. جب یہ معاملہ ختم ہو جائے پاک ہو جائے گا. دھار ملا کر اوپر سے گرائیں، مگر اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو. اس برتن میں کوئی قطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا نہ بعد میں، نہ پہلے ناپاک قطرہ پہنچے نہ بعد میں، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اور پھر سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا. یہ تھوڑا پیچیدہ اور مشکل ہے. پیچھے جو 3 طریقے دیے گئے وہ اس کی نسبت آسان ہے. یہ ایک چوتھا طریقہ ہے. اسی طرح بہتی ہوئی عام چیزیں جیسے گھی ہو گیا، ان کو پاک کرنے کے بھی یہی طریقے 4 ہیں. اور اگر گھی جمع ہو تو اسے پگھلا لیں، پگھلا کر انہی 4 طریقوں سے اس کو کیا کر لیں؟ پاک کر لیں. ایک طریقہ اور بھی ہے ان سب کو پاک کرنے کا، 5واں طریقہ. یہ بھی مشکل ہے، پیچیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں. وہ جیسے آپ دونوں دھارے گرا رہے تھے نا، اب ایک پرنالے کے نیچے آپ کوئی برتن رکھ دیں اور چھت پر سے اسی جنس کی پاک چیز، اب اسی جنس کی مطلب کوئی بھی پاک چیز جو بہنے والی ہو، تیل ہے یا پانی ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ ملا کر کیا کر دیں گے؟ بہائیں. اس طرح بہائیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں، ایک برتن یہ والا ایک برتن یہ والا، دونوں دھاریں کیا کریں؟ ایک ساتھ ہو کر اس برتن میں جو پرنالے کے نیچے رکھا ہوا اس میں گریں. یہ سلسلہ جب ختم ہو جائے گا بہنے کا تو وہ سارا کا سارا تیل کیا ہو جائے گا یا گھی جو بھی آپ پاک کر رہے ہیں وہ پاک ہو جائے گا. 6واں طریقہ، اسی جنس یا پانی سے ابال لیں. ابال لینے سے مراد چولہا نہیں ہے، ابال لینے سے مراد پانی کا ابل پڑنا ہے، بہہ جانا ہے. یہ کتنے طریقے بیان کیے گئے؟ 6 طریقے بیان کیے گئے. 6 میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے. پہلے 3 بہت آسان ہے،
بقیہ آخر کے 3 قدرے مشکل ہیں، اور ان میں بیچ والے تو بہت زیادہ مشکل ہیں، آخر جو چھٹا ہے وہ قدرے آسان ہے، لیکن پہلے کے 3 جو ہے بنسبت دوسرے 3 کے بہت آسان ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی، بھئی زید نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھ لیا یار اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے، اور آپ کا غالب گمان ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو یہ پاک کر لے گا، اب اس کو بتا دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک صورت یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ میں اس کو فلاں چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ کر لے گا، یا فلاں چیز جو گناہ کا کام ہے اس کو بتاؤں گا تو یہ نہیں کرے گا، اس میں یہ مبتلا ہے، تو اس وقت اس صورت میں اس کو بتا دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ کافروں کے کپڑوں کے بارے میں کیا حکم؟ اس کا حکم یہ ہے کہ فاسقوں کے استعمالی کپڑے، فساق فاسق گناہگار ہیں مسلمان، لیکن ان کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ نجس ہیں یا نہیں ہے، تو ان کو ہم کیا سمجھیں گے؟ پاک سمجھیں گے۔ مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے۔ رومالی یعنی وہ حصہ شلوار کا کہ جو عضو مخصوص کے ساتھ چھوتا رہتا ہے، وہ حصہ پاک کر لیا جائے، کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی احتیاط ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا فاسقوں کا حکم، اور کفار ان کے کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن ناپاکی کا حکم یہاں پر بھی نہیں دیا جا رہا، صرف احتیاطی حکم ہے۔ ناپاک چیز، خود ناپاک چیز جو ہے نا، وہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی، جیسے کہ گوبر ہے، اگر وہ خشک ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہو جائے گا، وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو ہاتھ جو ہوتی ہے تو گوبر سے بنتی ہے، بات جو ہے وہ مٹی کی بھی ہوتی ہے، اور عام بارش میں جو گھاس اگ جاتی ہے، اگر غالب گمان ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھاس پر نماز پڑھے گی؟ ہاں، گھاس اگر خشک ہو گئی ہے، اس پر نجاست تھی اور وہ خشک ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ گھاس خشک نہیں ہوئی، تر ہے، نجس چیز کی وجہ سے تر ہے، تو اس پر نماز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پر کوئی ہمیں کپڑا بچھانا پڑے گا، اتنا موٹا کپڑا بچھانا پڑے گا کہ اس کی نجاست کا اثر کپڑے کے اوپری حصے پر ظاہر نہ ہو، موٹا کپڑا، دبیس کپڑا بچھانا پڑے گا، جیسے کہ کارپیٹ نہیں آتا موٹا موٹا، ایسا، ورنہ اس پر ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نجس ہے، خشک ہو جائے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ دڑی کے ایک سمت ناپاک لگی ہو یا پوری دڑی ناپاک ہو جائے گی؟ نہیں، یہ دری کے ایک طرف ناپاکی لگی ہوئی ہے تو ساری کی ساری دری ناپاک نہیں ہوگی، بلکہ جس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی اسی کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اسی کو دھو لے۔ بچے نے فرش پر پیشاب کر دیا، فرش سوکھ گیا تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ پارک وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ مساجد کے باہر پارک وغیرہ اگر اطراف میں ہوتے تو وہاں ادا کی جاتی ہے، تو آیا جو اس پر گھاس ہوتی ہے اس کے نیچے گوبر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا کیسا؟ ظاہر ناپاک ہے، نجیس ہے، اس پر تو نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پر۔ جہاں پر اس طرح کی نماز ہوتی ہو تو کیا پڑھی جائے یا وہ سمجھا دیا، مسئلہ بیان کر دیا جائے، بارے شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ عز و جل